وہ جب سے گھر سے نکلا تھا اور جب واپس پہنچے گا، گھر سے نکلنے سے لے کر گھر پہنچنے تک، اس سارے وقت میں وہ حالت نماز میں ہوتا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر کیا کام کرنا چاہیے اور اس کا کیا اجر و ثواب ہے، یہ عرض کر رہا ہوں آج کے خطبے میں۔ مسجد میں بیٹھ کر کیا کام کرنا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے دنیا اور آخرت میں۔ مسجد میں موجود رہنا، مسجد میں بیٹھنا، مسجد میں زیادہ وقت صرف کرنا، یہ عمل شریعت اسلامیہ میں عظیم عظمت کا حامل ہے۔ وہ لوگ جو آخرت کی فکر رکھتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کے گھروں میں صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، خرج معاویۃ علی حلقۃ فی المسجد، کہ حضرت معاویہ ایک ایسے حلقے کے پاس سے گزرے جو مسجد میں منعقد تھا، تو پوچھتے ہیں ما اجلسکم، کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا؟ وہ کہتے ہیں جلسنا نذکر اللہ، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کو یاد کریں۔ تو انہوں نے پوچھا اللہ ما اجلسکم الا ذاک، تم اللہ کو گواہ بنا کے کہو کہ کیا تم اسی وجہ سے یہاں بیٹھے ہو؟ یہ اللہ کے نام کی انہوں نے قسم دی ہے، یعنی حلفاً کہو کہ تم اسی کام کے لیے مسجد میں بیٹھے ہو۔ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں واللہ ما اجلسنا الا ذاک، اللہ کی قسم ہم اسی لیے مسجد میں بیٹھے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، میں نے تم سے جو حلف لیا ہے وہ تم پر کسی تہمت کی غرض سے نہیں لیا، یعنی میں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں کر رہا، میرا یہ تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے کہ اس لیے میں قسم لے رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ وما کان احد بمنزلتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقل عنہ حدیثا، اس لیے کہ جو میرے مقام و مرتبے کے لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے میرے مقابلے میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے احادیث کم سنی ہو، یعنی یہ سب لوگ جو صحابہ رسول ہیں انہوں نے بھی مجھ سے زیادہ احادیث اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنی ہوئی۔ لیکن یہاں اہتمام کے ساتھ وہ بتانا چاہتے ہیں، علم کی بنیاد پر ایک چیز کہنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ من اصحابہ، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی اپنے صحابہ کے ایک حلقے کے پاس سے گزرے تھے، ان کے پاس تشریف لائے تھے، یعنی لوگ حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، مراد یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے تھے۔ اور یہاں یہ من اصحابہ ہی ہے، اپنے صحابہ کے پاس آئے تھے، اپنے اصحاب کے پاس آئے تھے، اور اصحاب میں سر فہرست ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی سیرت چاند سے بھی زیادہ روشن ہے، سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہے، اور اگر کوئی سورج پہ تھوکتا ہے تو اس کے منہ پر ہی آتا ہے۔ یہ اصحاب تو وہ ہیں جو صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، حلفاً کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بیان کیا، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حدیث بیان کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کام کیا، الفاظ کیا بولے ذرا توجہ فرمائیں۔ نبی علیہ السلام کی پیروی کس کو کہتے ہیں، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر پیروی کرتے تھے سنت رسول کی، کہ جو الفاظ نبی علیہ السلام نے بولے تھے اپنے صحابہ کے لیے وہی الفاظ حضرت معاویہ ان لوگوں کے لیے بول رہے ہیں، اسی انداز میں سوال کر رہے ہیں جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 2701 ہے۔ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ بات وہ یقینی علم کی بنا پر فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ کے ایک حلقے کے پاس آئے تھے اور آپ نے پوچھا تھا ما اجلسکم، کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے؟ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں جلسنا نذکر اللہ، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کو یاد کریں، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، اور اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف کریں اس بات پر، اس احسان پر جو اسلام کی صورت میں اللہ نے ہم پر کیا ہے، یعنی اللہ نے جو ہمیں اسلام کی ہدایت دی ہے اس پر ہم اللہ کی تعریف کرنے کے لیے
اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے۔ حدیث کا یہ حصہ تو ایک اور خطبے میں نے ذکر کیا تھا، ایک اور لفظ سنی جو پہلے آپ نے نہیں سنا، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، ہم اللہ کے اس احسان کو یاد کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر کیا ہے، نعمت اسلام، اس کو یاد کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے، اور وہ پیغمبر کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، یہ اسلام کی صورت میں یہ اللہ کا احسان موجود ہے۔ پیغمبر کے بارے میں تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب انہی کی نسل میں سے ایک رسول ان کے اندر مبعوث کر دیا، اور اس کے بعد پھر بتایا کہ پیغمبر کیا کام کرتے ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، ان کا تذکیہ کرتے ہیں، دیگر چیزوں کا تذکرہ فرمایا، تفصیل پھر عرض کروں گا۔ تو اللہ نے جو ہمارے اوپر احسان کیا ہے اس کو یاد کرنے کے لیے ہم مسجد میں بیٹھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تو نبی علیہ السلام کے صحاب نے یہ جواب دیا تھا، نبی علیہ السلام نے پوچھا اللہ حلفن کہو کہ ما اجلسکم الا ذاک، بالکل بعینہ ہی وہی الفاظ، تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو کہ اور کام تو نہیں تھا، تمہارا مقصد بس یہی تھا، کوئی اور تو نہیں تھا، حلفن بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم اسی کام کے لیے بیٹھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ تم پر کوئی تہمت لگانا چاہتا، مطلب یہ کہ تم کسی غلط کام کے لیے بیٹھے ہوگے، تم کو چغلیاں کرنے کے لیے بیٹھے ہوگے، کوئی برے منصوبے کرنے کے لیے بیٹھے ہوگے، کوئی شرارتیں کرنے کے لیے بیٹھے ہوگے، کوئی دنیاوی کام کے لیے بیٹھے ہوگے، میں تم پر تہمت لگانے کے لیے تم سے نہیں پوچھ رہا، کس لیے پوچھ رہا ہوں؟ یہ بھی سنیے نبی علیہ السلام کے الفاظ میں، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيل، بات یہ ہے کہ میرے پاس جبریل آئے تھے، فَأَخْبَرَنِي، تو جبریل نے مجھے بتایا، جبریل نے کہا ان اللہ عز و جل، اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ، اللہ تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے۔ یہ ابھی جبریل نے آ کے مجھے بتایا، اس لیے میں تم سے پوچھ رہا ہوں، اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ آج کل ہمارے تو ٹرینڈ ذرا اور طرح کے نا، چغلیاں، غیبتیں، مسجد کا ماحول، تقدس کا خیال نہیں رکھا جاتا، آداب کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ یہاں پچھلے دنوں میں اقبال ٹاؤن گیا، وہاں ہماری مسجد ہے قبا مسجد، مولانا مبشر احمد مدنی حافظہ اللہ تعالی وہاں خطیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائے، اسی طرح مولانا مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائیں، یہ ہمارے علماء ہیں۔ تو وہاں ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پولیس کی طرف سے یہاں لوگوں کا جمع ہو کے بیٹھنا منع ہے۔ غالباً اس کا مقصد یہی ہوگا کہ کوئی اور کسی شرارت وغیرہ کے لیے بیٹھے ہیں تو پھر وہ انتظامیہ کا کام نہیں ہے، پھر وہ تھانہ جانے اور وہ جانے۔ تو مقصد اگر اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے احسانات کا ذکر کرنا، نعمت اسلام کا تذکرہ کرنا ہو، اللہ کو یاد کرنا ہو، تو ان کو تو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ہاں فخر کرتے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں، ان کا ذکر اللہ فرشتوں کے ہاں کرتے ہیں، اپنے پاس والے فرشتوں کے ہاں کرتے ہیں۔ یہ مسجد جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کا افتتاح علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، وہ بھی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ خیر یہ جملہ معترضہ تھا، عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جب جو اللہ کے گھروں میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں جو لوگ بھی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب سیکھتے سکھاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر تسکین نازل ہوتی ہے، ان پر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ اپنے پاس والے فرشتوں کے ہاں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نام لے کے ذکر فرماتے ہیں، اور فرشتوں کے سامنے فخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو میرے فرشتوں، یہ بھی میرے بندے ہیں نا۔ وہ ایک بات تھی نا کہ اسے کیوں بنائے گا تو جو زمین میں فساد بپا کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یباہی بکم الملائکہ، اب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو گواہ بنا رہے ہیں، فرشتوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے وہ بندے جو میرے گھروں میں بیٹھ کے میرا ذکر کرتے ہیں، میری کتاب پڑھتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں۔ یہ دیکھو ذکرہم اللہ فی من عندہ۔ ایک روایت یہ بھی ہے، لمبی روایت میں پوری ذکر نہیں کرتا لیکن آخری حصہ اشارہ کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا تھا جو بازار میں تھے کہ تم یہاں ہو، مسجد میں تو اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، لوگ گئے تو وراثت وغیرہ تو کوئی نہیں تھی، واپس آ گئے، پوچھتے ہیں تو بتایا کہ کیا دیکھا تم نے پھر وہاں؟
بس یہ کہ کچھ لوگ جو ہیں مذاکرہ کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، کچھ حلال و حرام کا ذکر کر رہے تھے، اور کچھ وہ بھی تھے جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، حلال و حرام کا ذکر کر رہے تھے، یعنی کیا چیزیں حلال ہیں کیا حرام ہیں اس بارے میں بات کر رہے تھے۔ یہ دین سیکھنے کی بات ہے اصل میں، گویا کہ دین سکھا رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں یہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تو وراثت ہے۔ اور وارث کون ہے؟ اس وراثت سے فائدہ تو سارے اٹھا رہے ہیں، نماز پڑھنے والے بھی اٹھا رہے ہیں، قرآن پڑھنے والے بھی اٹھا رہے ہیں، حلال و حرام کا مذاکرہ کرنے والے بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن اصل وارث ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اہل علم ہیں جو نبیوں کے وارث ہیں، حقیقی وارث نبیوں کے علماء ہیں۔ اس لیے کہ نبیوں کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی، نبیوں کی وراثت یہ علم ہے جس کے وارث علماء ہوتے ہیں۔ اس لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا جو چیز ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہوتا ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے باغ فتح کا بھی، کہ وراثت تقسیم نہیں ہوئی، باغ فتح کا وہی استعمال رہا جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا، خلافت راستہ میں بھی وہی رہا ہے، حضرت علی نے بھی وہی استعمال کیا باغ فتح کا، کسی ایک نے بھی چینج کیا، استعمال نہیں کیا۔ تو اعتراض کس بات پر ہے؟ ایک روایت میں یہ ہے، سماک بن حرب نے جابر بن سمرہ سے پوچھا، صحابی ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکنت تجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے تھے، یعنی آپ کی مجالس میں محافل میں بیٹھتے تھے؟ جابر بن سمرہ سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں نام کثیرن، ہاں بیٹھتا تھا، کثیرن بہت زیادہ، بے شمار مرتبہ کثرت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی محافل میں موجود ہوتا تھا، کثیرن کثرت کے ساتھ۔ کان لا یقوم من مصلاہ، جب نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے، اور یہاں آگے الفاظ ہیں الذی یصلی فیہ الصبح او الغداء، وہ جائے نماز، وہ جگہ جہاں نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھاتے تھے اسی جگہ پر آپ تشریف فرما رہتے تھے، یعنی یہاں نماز پڑھائی مصلی پر تو آپ وہیں پہ تشریف رکھتے تھے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ دوسری روایت میں ہے کہ پوری طرح طلوع ہو جاتا، یعنی اچھی طرح روشنی ہو جاتی۔ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ، جب سورج طلوع ہو جاتا تو اللہ کے رسول اسلام کھڑے ہو جاتے تھے، فجر کی نماز پڑھا کے سورج کے طلوع ہونے تک اسی مقام پر بیٹھے رہتے جہاں آپ نے نماز پڑھائی ہوتی تھی۔ مسجد میں بیٹھ کر کیا کام کرنا چاہیے اور اس کا کیا اجر و ثواب ہے، یہ عرض کر رہا ہوں آج کے خطبے میں۔ مسجد میں بیٹھ کر کیا کام کرنا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے دنیا اور آخرت میں۔ نبی علیہ السلام تو مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ معمول تھا نبی علیہ السلام کا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لوگ باتیں وغیرہ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت کی باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم ایسے تھے، ہم زمانہ جاہلیت میں یہ تھے، اندھیرے کے زمانے میں ہم یہ تھے، زمانہ جاہلیت میں ہماری یہ حرکتیں ہوتی تھی، وہ دیکھو اللہ کا فضل ہو گیا، احسان ہو گیا، ہم یہ لوگ تھے نا، امر الجاہلیہ، یہ ساری باتیں وہ کیا کرتے تھے، اور بعض باتیں مضحکہ خیز بھی ہوتی تھی، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ فَيَضْحَكُونَ، لوگ ہنستے تھے اور اللہ کے نبی مسکراتے تھے۔ کیا مطلب؟ لوگ اپنے زمانہ جاہلیت کی باتوں کو یاد کر کر کے ہنستے کہ دیکھو ہم یہ کرتے رہے، مطلب یہ کہ یہ دیکھو کیسی کیسی پاگلوں والی باتیں، جہالوں والی باتیں، نلائکوں والی باتیں، جہالت کا زمانہ ہے نا، بے وقوفوں کا زمانہ ہے، اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں، خود پوجنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسی عجیب و غریب باتیں ہنستے تھے خود صحابہ کرام۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ان کی باتیں سن سن کے مسکراتے تھے، مطلب یہ کہ ان کو یاد ہے کہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا ہم پر، اللہ کا بڑا احسان ہو گیا، بڑا کرم ہو گیا، مالک کا بڑی رحمت ہو گئی اس کی کہ اس نے رحمت للعالمین کے ذریعے سے ہمیں سیدھے راستے پہ اللہ تعالیٰ نے چڑھا دیا ہے، چلا دیا ہے، صراط مستقیم پر گامزن کر دیا ہے۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا اللہ کا احسان ہے۔ ایک اور روایت میں ہے لا یزال احدکم فی صلاۃ، تم میں سے کوئی شخص نماز کی حالت میں ہی رہتا ہے، ما دامت الصلاۃ تحبس، جب تک کہ وہ نماز کے لیے رکا ہوا ہے۔ آپ لوگ یہاں سے اٹھ کے چلے کیوں نہیں جاتے ہیں؟ کیوں جی بیٹھے ہوئے نا، آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ جب تک نماز نہیں ہوگی آپ نہیں جائیں گے، یہی انتظار ہے نا، خطبہ ہوگا نماز ہوگی تو پھر ہی جائیں گے، اور آپ دیکھتے ہیں کوئی نہیں جاتا۔ تو نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک ان کو نماز روکے رکھتی ہے وہ تب تک حالت نماز میں ہی ہوتے ہیں، گویا کہ فزیکلی وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ روایت
آپ کو پتہ میں کچی باتیں عرض کرنے کا عادی نہیں ہوں، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، تفصیل میں نہیں جاتا. لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاة. وہ اپنے گھر نہیں جاتا، گھر والوں کے پاس نہیں جاتا، صرف نماز کی وجہ سے نہیں جاتا، بس نماز نے ہی اسے روکا ہوا ہے، کسی اور کام نے نہیں روکا ہوا. ہمارے تو اور بھی بڑے کام نماز کے لیے رکے ہوئے ہیں. لا يمنعه، کوئی اور چیز منع کرنے والی نہیں ہے، روکنے والی نہیں. ان ينقلب الى اهله الا الصلاة. ایک اور روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے آدھی رات کو نماز پڑھائی صحابہ کرام کو، آدھی رات کو عشاء کی نماز پڑھائی. لوگ انتظار کرتے رہے، عورتیں سو گئیں، بچے سو گئے، کچھ اور لوگ بھی سو گئے ہوں گے جنہوں نے نماز پڑھ لی، لیکن کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھے رہے. کتنی دیر تک؟ کب عشاء ہوتی ہے اور کب جا کے آدھی رات ہوتی ہے. اور اگر راتیں سردیوں کی ہوں جیسے ہمارے ہاں ہوتی ہیں تو کہاں جا کے کب جا کے آدھی رات ہوتی ہے. آدھی رات تک نبی علیہ السلام کے صحابہ مسجد میں بیٹھے رہے، نماز کے انتظار میں بیٹھے رہے. صحیح بخاری، نبی علیہ السلام نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور نماز کے بعد اقبل علینا بوجہہ، نبی علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے، یعنی سلام پھیر کے لوگوں کی طرف چہرہ مبارک آپ نے کر لیا. فرمایا صلی الناس، لوگ نماز پڑھ چکے، ورقدوا، اور سو چکے، یعنی باقی لوگ نماز پڑھ کے سو چکے ہیں. وَلَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُنْذُ انتظرتموها، لیکن تم لوگ جب سے نماز کے انتظار میں ہو تب سے حالت نماز میں ہو. عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے تب سے لے کر اب تک تم مسلسل نماز میں تھے، جب سے تم نماز کے انتظار میں ہو. یہ چھوٹی بات نہیں، یہ معمولی بات نہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا القاعد یرعی الصلاۃ، وہ آدمی جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے نماز کا خیال رکھتا ہے، نماز کے خیال سے، نماز کی حفاظت کے لیے، نماز کے دھیان کے ساتھ وہ آدمی جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے کالقانت، جیسے وہ قنوت کرنے والا ہے، قیام کرنے والا ہے، فرما بردار ہے. کالقانت دو تین معنی ہے اس لفظ. وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، اور اسے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نمازی ہے، پرماننٹ نمازی، یعنی جسے نمازی کہا جائے. ایک تو نا ایک پڑھ لی، چار چھوڑ دی، تین پڑھ لی تو دو رہ گئی، دو پڑھ لی تو تین گئی، اور شروع کر دی پھر چھوڑ دی، رمضان میں پڑھ لی، 11 مہینے چھٹی، پھر آگے رمضان میں. ایک تو یہ ہے نا، ایک یہ ہے کہ نمازی جو 12 مہینے کا نمازی ہے، کوئی ایک نماز بھی نہیں چھوڑتا، پابندی کرتا ہے، جس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں، جس کو محافظت کا نام دیا جاتا ہے، اس کو لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ ہے نمازی. یکتب من المصلین، نمازیوں میں سے لکھا جاتا ہے. ایک تو مراسیوں کے مصلی ہیں نا، اور لفظ مصلی کو خراب کیا انہوں نے، حالانکہ مصلی نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں اصل کے اعتبار سے عربی زبان میں. خیر پھر میں کبھی دوسرے خطبے میں اس کی تفصیل عرض کروں. فرمایا من حیث یخرج من بیتہ حتی یرجع، وہ آدمی جو نماز کا دھیان رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے، وہ جب سے گھر سے نکلا تھا اور جب واپس پہنچے گا، گھر سے نکلنے سے لے کر گھر پہنچنے تک، اس سارے وقت میں وہ حالت نماز میں ہوتا ہے. جس کی نظر نماز پر ہو، جس کا دل مسجد میں معلق ہو، توجہ فرمائیے، اپنے کام میں بھی ہو تو دھیان نماز کا ہوتا ہے. کہیں نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا، اچھا نکل لگے، نماز کب ہوگی، نماز کا وقت کب ہوگا، کب نماز پڑھ پائیں گے، جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اچھا کتنا ٹائم رہ گیا، نماز ہونے والی ہے. دھیان رکھنا نماز کا، اس کی یہ شان ہے اور یہ عظمت ہے. اور یہ بھی صحیح روایت ہے صحیح ابن خزیمہ کی. حضرت انس بیان کرتے ہیں، یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، وہ لوگ جن کی کروٹیں اپنی خوابگاہوں سے الگ رہتی ہیں، یعنی راتوں کو جاگتے ہیں. یہ کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ نزلت فی انتظار الصلاة تدعى العتمہ، یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو عشاء کی نماز کا انتظار کرتے ہیں، یعنی سو نہیں رہے ہیں اور نماز کے انتظار میں ہیں. یہ ان کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے. آگے اور تفصیل بھی ہے، پھر انشاءاللہ عرض کروں گا، وقت ہوا چاہتا ہے. ایک اور روایت میں ہے فَإِذَا صَلَّ فِي الْمَسْجِدِ، جب کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہے، ثُمَّ قَعَدَ فِيهِ، اور پھر وہ اس میں بیٹھتا ہے. کس میں؟ اس میں جو اصل موضوع ہے، باقی تو آنے جانے کا ضمن ذکر آ رہا ہے.
مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی بندگی کرنا اور یہاں وقت دینا اللہ کی عبادت کے لیے، پھر وہ اس میں بیٹھتا ہے یعنی مسجد میں بیٹھتا ہے، کان کالصائم القانت، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے مستقل روزہ رکھنے والا ہے اور مستقل قیام کرنے والا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے۔ الصائم القانت، اور صائم کے ساتھ جب قانت کا لفظ آئے گا تو پھر قنوت رات کا مراد ہوتا ہے عموماً۔ الصائم القانت حتی یرجع، جب تک وہ واپس نہیں جاتا تب تک وہ اسی کیفیت میں رہتا ہے اور اس کو یہی اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، لفظ بھی بتا رہا ہے کہ زیادہ وقت دینا مسجد میں، کوشش کرنا کہ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں دے سکے، زیادہ دیر کے لیے مسجد میں بیٹھ سکے، مسجد کو زیادہ ٹائم دے سکیں۔ لفظ کیا ہے؟ ما توطن رجل مسلم، ما توطن، یہ وطن سے ہے، جو مسلمان بھی مساجد کو اپنا وطن بناتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارا وطن تو مساجد ہی ہے، تو وہی رہتا ہے نا اکثر و بیشتر بندہ۔ اشارہ میں نے پہلے کر دیا، مفہوم پہلے ذکر کر دیا ہے، یعنی زیادہ وقت گزارتا ہے مسجد میں، گویا کہ وہ اس کا وطن ہے۔ ما توطن رجل مسلم المساجد، مساجد کو جو وطن بناتا ہے، کس کام کے لیے؟ للصلاۃ، نماز کے لیے، وہ ذکر اور اللہ کے ذکر کے لیے۔ کیا عظمت ہے اس کی! الا تبشبش اللہ لہ، مگر اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ تبشبش اللہ لہ، اللہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ کما یتبشبش اہل الغائب بغائبہم، کما یتبشبش، جیسے خوش ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا کوئی آدمی مسافر گھر میں آتا ہے، جو گھر سے غائب تھا، غائب آدمی کوئی مسافر جب گھر آ جائے تو مہمان کے آنے کی جتنی خوشی، جیسے خوشی ان کو ہوتی ہے، اللہ کو بھی اس بندے پر خوشی ہوتی ہے جو مسجد میں زیادہ وقت دیتا ہے۔ تبشبش اللہ لہ، اللہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اذا قدم علیہ، جیسے مہمان کے، جیسے غائب کی آمد پر گھر والے خوش ہوتے ہیں، گویا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا مہمان آتا ہے تو اللہ ایسے خوش ہوتا ہے جیسے مہمان کے آنے پر گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ مغرب کی نماز پڑھائی نبی علیہ السلام نے، کچھ لوگ چلے گئے، کچھ بیٹھے رہے۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرعا، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی تشریف لے گئے تھے، آپ جلدی کے ساتھ ان کے پاس آئے، مسرعا، سریع، سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ آپ آئے۔ اور اس تیزی کا اندازہ حدیث کے اگلے الفاظ سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ کیا کیفیت تھی اور کس تیزی کے ساتھ نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ اور جو حلیہ مبارک ہے اس آمد کا، تشریف آوری کا، وہ بھی صحابی نے بیان کیا ہے، قد حفظہ النفس وقد حسر الرکبتیہ، آپ کی سانس پھولی ہوئی تھی اور آپ نے اپنی چادر مبارک کو گھٹنوں سے اوپر اٹھایا ہوا تھا، نیچے ہوگا ظاہر ہے الجھنے کا امکان ہوتا ہے، ایسے پکڑا، سانس پھولی ہوئی اور جلدی سے آپ تشریف لائے۔ یہ کوئی عام بات تو نہیں ہوگی نا جی، حالانکہ آپ تو تحمل مزاج ہے نا، اعتدال، میانہ روی، تحمل سے ہر کام کو کرنا، سوچ سمجھ کے سارے کاموں کو کرنا۔ یہ تیزی کے ساتھ بھی ظاہر پیغمبر اگر کوئی کام کرتا تو سوچ سمجھ کے کرتا ہے، پیغمبر کا معاملہ الگ ہے، ہمارا الگ ہے۔ ہم جب تیزی میں کام کہیں کرنا چاہتے ہیں نا تو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، تحمل اور بردباری سے جو کام ہوتے ہیں وہی قابل تعریف ہیں۔ تو نبی علیہ السلام تو تیزی کے ساتھ بھی کوئی عمل کریں تو تحمل کی صفت موجود ہے، لیکن معاملہ ایسے ہی ہے، اور گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ سرعت تھی، یہ تیزی تھی اور یہ انداز تھا نبی علیہ السلام کا کہ سانس مبارک جو پھول چکی۔ فرمایا ابشروا ھذا ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء، خوش ہو جاؤ، تمہیں خوشخبری ہے۔ کن لوگوں کو؟ مغرب کی نماز پڑھ کے کچھ تو جا چکے اور کچھ بیٹھے ہیں کہ چلیں عشاء کی پڑھ کے جائیں گے، یہ اصل منظر، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ وہ بیٹھے ہوئے چلے مسجد میں موجود ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کوئی نیکیاں چار کماتے ہیں اور پھر اگلی نماز پڑھ کے جائیں گے، اور اللہ نے توفیق دی ہو، گنجائش موجود ہو تو یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہے، یباہی بکم الملائکہ، یہ تم لوگ جنہوں نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور عشاء کی جماعت کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارا ذکر کر کے اللہ فرشتوں پر فخر جتا رہے ہیں۔ اور کیا کہا؟ اللہ نے آسمانوں کا ایک دروازہ کھولا ہے، بابن من ابواب السماء، آسمان کے دروازوں میں سے، مطلب یہ کہ آسمان کے 7 دروازوں میں سے
اللہ نے ایک دروازہ کھولا ہے اور ایک دروازہ کھول کے فرشتوں سے فرمایا دیکھو میرے بندے، یباہی بکم الملائکہ یقول انظروا الی عبادی، اللہ فرشتوں سے کیا فرماتے ہیں؟ انظروا الی عبادی، میرے بندوں کو تو دیکھو، انظروا دیکھو، نظر کرو ذرا، دیکھو ان کو، الی عبادی میرے بندوں کی طرف، قد قضوا فریضۃ انہوں نے ایک فرض تو ادا کر لیا، ایک نماز جو ان کے اوپر فرض تھی یعنی مغرب کی نماز فرض تھی وہ انہوں نے ادا کر لی، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى اور دوسرے فرض کیا انتظار کر رہے ہیں؟ ایک فرض ادا کر لیا، دوسرے کے فرض کے انتظار میں ہیں، میرے بندوں کو تو دیکھو، یباہی بکم الملائکہ۔ تو اللہ کے گھر میں بندگی عبادت کے لیے موجود رہنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔